جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر 18 برس تھی۔ میں نے صرف 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس دور میں لڑکیوں کو اتنا زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن انہیں سلائی کڑھائی، کروشیا، سویٹر بننا یہ سب کام سکھائے جاتے، اور مجھے چارپائیاں بنانی بھی آتی تھی۔ اس دور میں لوگ سادے کھانے کھایا کرتے تھے، نہ ہی بہت زیادہ مرچ مسالوں کا استعمال ہوتا اور نہ ہی کوئی کوکنگ آئل کو استعمال کرنے کا رواج تھا۔ لوگ مکھن یا دیسی گھی ڈال کر سالن پکایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو سالن کھانا اتنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، وہ مکھن یا دیسی گھی کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتے، یا دودھ دہی اگر میسر ہوتا تو اس کے ساتھ ہی پیٹ بھر لیا جاتا۔ آتے جاتے کھیتوں سے گاجر یا مولی توڑ کر کھا لیتے۔ کھانا پکانے کے بعد لکڑیوں کی راکھ میں آلو کو دبا کر انہیں اسٹیم کر کے کھا لیتے۔ وہ آلو اس قدر مزیدار لگتے تھے، اتنا تو مجھے گوشت کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت دور تھا۔ لوگوں کے گھر کچے تھے لیکن دل خالص تھے۔ چیزیں زیادہ تعداد میں میسر نہیں تھی، لیکن دل اتنے ہی وسیع تھے۔ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی تو وہ ایک ایک کٹوری پورے محلے میں دے جاتا۔ اگر ہمارے گھر میں کھانے کا دل نہیں چاہتا تو ہم کسی بھی ہمسائے کے گھر چلے جاتے اور وہاں سے کھانا کھا لیتے۔ بہت اپنائیت تھی۔ بیٹیاں سانجھی سمجھی جاتی تھی، گاؤں کی ہر لڑکی پورے گاؤں کی بیٹی سمجھی جاتی، اور اس کی عزت بھی اتنی ہی سب کو عزیز ہوتی جتنی اپنی بیٹی کی عزیز ہوتی۔ جب بیاہ کر کے میں سسرال آئی، اس وقت میری 2 نندیں غیر شادی شدہ تھی۔ میری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ دونوں اور میں مل کر ایک ہی دن میں سوٹ سلائی کر کے پہن لیتے۔ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے سویٹر بن لیتی۔ جتنا میرا سسرال اچھا تھا، میرا شوہر اس کے الٹ تھا۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت سخت تھا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ میں اس کو ہر ممکنہ کوشش کرتی خوش رکھنے کی، لیکن وہ میری کسی بات سے خوش نہیں ہوتا، نہ ہی میری تعریف کرتا، بس کسی نہ کسی بات پر غصہ کرتا رہتا۔ میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی، میرا شوہر میری قدر کرے، مجھ سے محبت کرے، میری ہر بات مانے۔ میری نماز میں بس یہی دعا ہوتی۔ باقی میرے سسرال والے میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ میری ساس و سسر بھی مجھے پسند کرتے تھے، میرے کاموں کی تعریف کرتے۔ انہیں میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ انہیں میری سلائی اور کڑھائی میں نفاست بھی بہت پسند تھی۔ لیکن میرا مجازی خدا میرا شوہر مجھ سے راضی نہیں ہوتا تھا۔ اچانک ایک دن میرے کانوں میں اڑتی خبر پڑی کہ وہ شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا تھا، لیکن اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اس دور میں لوگ اتنے کھلے عام اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ جس سے محبت کرتے تھے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی اس سے خاموش محبت کرتا ہے وہ بالکل نہیں جانتی ہوتی تھی۔ وہ خاموش محبتیں وہیں دفن ہو جایا کرتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے دور کی ایک بات بہت اچھی تھی، جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو اپنے تمام پرانے لو لیٹرز اور تعلقات کو ختم کر دیتے اور اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن ہو جاتے، چاہے وہ اپنے پارٹنر سے محبت کرتے یا نہ کرتے، اس کے ساتھ لڑائی کرتے یا ناراض ہی رہتے، مگر بے وفائی نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میری نندوں کی شادیاں ہو گئیں، میرے 3 بچے تھے۔ میری بہت خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹی سے نوازتا۔ میرے 3 بیٹے ہی تھے۔ میرے شوہر کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اپنے بچوں سے وہ محبت کرتا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اپنی اولاد سے شدید محبت کرتا ہے، لیکن میں تو اس کی ایک نگاہ الفت کے لیے ترستی رہ گئی۔ میرے 3 بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ میرے شوہر اب بھی کھیتوں میں کام کرتے۔ میرے بڑے بیٹے کو پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا، اس نے بس میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرنے لگا، جبکہ میرے باقی دونوں بیٹے پڑھائی میں اچھے تھے۔ میرا بڑا بیٹا ایک دن رات کو کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا۔ وہ بہت ہی نڈر تھا، کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا۔ رات کے وقت کھیتوں میں اکثر دوسری مخلوق سے بھی پالا پڑتا رہتا۔ ایک دن میرا بیٹا کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، اچانک ہی اسے کھیتوں سے ملحقہ قبرستان سے کچھ آواز آئی۔ اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، اس کی مدد سے وہ قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہ ڈنڈا اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ایک قبر کے بیچ ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کے پیروں پر پڑی، اس کے پیر الٹے تھے۔ اس نے بہت بہادری کے ساتھ اس کے بال پکڑے اور اس کو کھڑا کر دیا۔
وہ چیخنے لگی کیونکہ اس نے سنا تھا کہ چڑیلوں کی ساری طاقت ان کے بالوں میں ہوتی ہے۔ اس کے 2 لمبے لمبے دانت باہر نظر آ رہے تھے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا بھی تھا۔ اس نے کلاڑی سے اس کے دونوں دانت کاٹ دیے۔ اپنے دانت کٹتے دیکھ کر وہ زور سے چیخیں مارنے لگی۔ وہ بولی، تم مجھے مار ڈالو، تم نے میرے دانت کاٹ دیے، میں اپنے قبیلے کبھی واپس نہیں جا سکوں گی، وہ اس حال میں مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسے روتا دیکھ کر میرے بیٹے کا دل نرم پڑ گیا۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے ایسے کیوں کیا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ بار بار اسے کہتی کہ وہ اسے مار ہی دے، اب وہ زندہ رہ کر کیا کرے گی۔ مگر میرے بیٹے نے اسے نہیں مارا، چھوڑ کر واپس کھیتوں کو پانی دینے کے لیے چلا گیا۔ کھرا کر اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، لیکن اس چڑیل نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ روز کھیتوں میں پانی لگاتا، وہ اس کے پیچھے آ جاتی اور اس کو کہتی کہ اس نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے، وہ اپنے لوگوں اور خاندان سے دور ہو گئی ہے، اسے کسی نے قبول نہیں کیا، ان سب نے اسے گھر اور قبیلے سے باہر نکال دیا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ خاندان کے بغیر زندہ رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ روز ایسی باتیں کرتی جس کی وجہ سے میرا بیٹا پریشان ہونے لگ گیا تھا۔ اکثر وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتا، جانے کن خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی، میری سمجھ سے باہر تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں اس کے باپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کرتی تو اول تو وہ میری بات سنتا ہی نہیں تھا، اگر سن بھی لیتا تو اسے بھی میرا ہی قصور ٹھہرانا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی کام الٹا ہوتا وہ سب میری وجہ سے ہوتا ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنے مسئلے اپنے شوہر سے بیان نہیں کر سکی۔ میری اپنی نندو کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، ان کی شادی کے بعد بھی میرے ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے۔ مجھے لگا کہ مجھے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس معاملے کو شیئر کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی اچھا مشورہ دے دے۔ ایک دن میرا بیٹا گھر آیا، اس کی شکل سے مجھے لگا کہ جیسے وہ بہت اداس اور پریشان ہے۔ میں نے اسے بلایا اور کہا کہ اگر اسے کوئی بات تنگ کر رہی ہے تو وہ مجھ سے شیئر کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ مجھے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی چڑیل اس کے پیچھے لگ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ اس چڑیل کو مار دیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ وہ کہنے لگا، میں کسی کو ناحق نہیں مارنا چاہتا، لیکن اب میں پچھتاوے کا شکار ہوں کہ میں نے اس کے دانت کیوں کاٹ دیے۔ مجھے یہ بات بہت تنگ کر رہی ہے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ کاش اس دن میں اپنے آپ کو قابو کر لیتا اور جذبات میں آ کر اسے نقصان نہ پہنچاتا۔ آج میرا ضمیر مجھے یوں ملامت نہ کر رہا ہوتا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح کی مخلوق اگر ہمیں نقصان پہنچائے تو اپنے بچاؤ کے لیے ہمیں بھی مقابل سے لڑنا پڑتا ہے، اس لیے وہ احساس جرم میں مبتلا نہ ہو۔ وہ چڑیل میرے بیٹے کو تنگ کرنے لگ گئی، وہ اسے کہتی کہ وہ اسے شادی کر لے یا پھر اسے مار ڈالے۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا اور اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں چڑیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تو ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ ناممکن چیز تھی۔ میں نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی، لیکن اس نے مجھے دھمکی لگائی کہ اگر میں نے بات نہیں مانی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ایسا قدم اٹھائے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے حامی بھر لی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس کے ابا کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیسا رد عمل ظاہر کریں۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بچپن میں کبھی اپنے بڑوں سے ہم سنا کرتے تھے، مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آج ان کی باتوں پر مجھے کامل یقین ہو گیا۔ میں بیٹے کو روکنا چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر میں اس کا رشتہ وہاں کرتی تو میں اپنے شوہر اور باقی برادری والوں کو اس کے گھر والوں کے بارے میں کیا بتاتی؟ میرا دماغ نہیں کام کر رہا تھا۔ دن رات یہی سوچ کر میں بے حال ہو رہی تھی۔ نہ میرا کچھ کھانے کو دل کرتا، نہ ہی کسی سے بات کرنے کو دل کرتا۔ میرا بیٹا چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد اس کی شادی کر دوں۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ وہ ایک بار مجھے اس سے ملوا دے۔ اس نے میری بات مان لی اور وہ کہنے لگا جلد ہی وہ مجھے اپنے ہونے والی بیوی سے ملوائے گا۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی کہ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا کہ وہ مجھے اس سے ملوانا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کام ختم کر لوں، اس کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود آ جائے گی۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گیا،
مجھے سمجھانے لگا کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی الٹی سیدھی بات نہ کروں۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ ویسے بھی میں کوئی سخت مزاج خاتون نہیں تھی۔ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھٹکا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک لڑکی اس کے پیچھے چلتی آئی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ عام لڑکی جیسی لگ رہی تھی لیکن اس کی شکل اچھی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے 2 دانت کسی نے کاٹے ہیں۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام روبینہ بتایا۔ میں نے خاندان کے متعلق جاننا چاہا۔ جواب میں وہ بولی، میرا تعلق جنات کے ایک قبیلے سے ہے جہاں پر سب کے دانت بہت لمبے ہوتے ہیں۔ اگر وہ زخمی ہو جائیں یا کاٹ دیے جائیں تو دوبارہ نہیں آتے۔ ہمارے قبیلے میں ساری زندگی ان دانتوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جائیں یا کوئی کاٹ دے تو ہمارا قبیلہ ہمیں قبول نہیں کرتا، ہمیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ آپ کے بیٹے نے جب میرے دانت کاٹ دیے تو میں قبیلے واپس گئی۔ مجھے لگا شاید وہ لوگ قبول کر لیں، لیکن انہوں نے مجھے باہر نکال دیا اور مڑ کر میری خبر نہیں لی۔ ہمارے یہاں پر جنات کی کافی اقسام ہیں۔ اگر کسی اور جنات کے قبیلے کو میرے بارے میں پتہ چلا، یا تو وہ مجھے قید کر لیں گے یا پھر مار ڈالیں گے۔ اگر وہ میرا دشمن قبیلہ ہوا تو میرے قبیلے کے خلاف استعمال کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے میرے قبیلے کے خلاف استعمال کرے۔ چاہے انہوں نے مجھے نکال دیا، لیکن پھر بھی میری جڑیں انہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں اپنے خاندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن میں ایسی زندگی بھی نہیں گزارنا چاہتی جہاں پر میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہ ہو۔ اس لیے میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے اب اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ دل کا بہت اچھا انسان ہے۔ میں ویسے بھی مسلمان جنات سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کی بن کر رہوں گی۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ آپ کے گھر کو جنت بنانا میری ذمہ داری ہوگی۔ آپ مجھے اپنی سرپرستی میں قبول کر لیں۔ اس کی باتوں میں مجھے سچائی کی رمق صاف نظر آ رہی تھی، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ اس کی باتوں پر بھروسہ کر لوں، لیکن دماغ اس کے مخالف تھا۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں بلاخر جیت دل کی ہوئی۔ میں اپنے بیٹے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت محبت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی خوشی اور زندگی دونوں عزیز تھی۔ میں نے دونوں کے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ اب مسئلہ مجھے اپنے شوہر کو منانے کا تھا کہ اس کو میں کس طرح سے اس رشتے کے لیے رضامند کروں گی۔ ان کے جانے کے بعد میں اسی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اپنی بڑی بہن کی بات مانتا تھا۔ میں نے اپنی بڑی نند نغمانہ کو اس رشتے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اسے گھر پر بلایا۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی، میرے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک یتیم لڑکی ہے جس کا نام روبینہ ہے۔ میرا بیٹا اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے بھائی کو میں کیسے اس بات کے لیے راضی کروں؟ وہ یتیم لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر کسی صورت رضامند نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم بات کرو گی تو شاید اس پر راضی ہو جائیں۔ نغمانہ نے بھی مجھ سے کہا کہ کم از کم ایک بار میں اس لڑکی کے کردار کے بارے میں ضرور پتہ کروں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ ایک شریف لڑکی ہے، میں اس سے مل چکی ہوں، اس کا پتہ بھی کروایا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کو اس کی نانی نے پالا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی نانی بھی وفات پا چکی ہیں۔ اس کے آگے پیچھے اور کوئی نہیں۔ اکیلی لڑکی کو یہ دنیا نہیں چھوڑتی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اسے اپنی بہو بنا لوں۔ بس تم اپنے بھائی کو رضامند کر لو۔ اس نے میری بات مان لی۔ کچھ دن بعد پھر روبینہ کا رشتہ میرے بیٹے سے طے پا گیا۔ ہم نے بہت سادگی سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دن میں نے نکاح کی تیاری کی اور اس کو بیاہ کر کے گھر لے آئی۔ اس نے آتے ہی گھر سنبھال لیا۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت آرام مل گیا۔ جنزادی ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلدی ہر کام مکمل کرتی، لیکن میں اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ سب کے سامنے انسانوں کی طرح ہی کام کرے گی۔ کسی کو اس پر شک نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ جنزادی ہے۔ شادی سے پہلے تو میں اسے چڑیلی کہتی تھی، لیکن جب اس نے مجھے اپنے قبیلے کے بارے میں بتایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک چڑیل نہیں بلکہ جنزادی ہے۔ اس لیے اب میں نے اسے چڑیل کہنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اسے اس کے نام سے ہی مخاطب کرتی تھی۔ ویسے بھی وہ اب میری بہو بن چکی تھی، اب اسے ایسے ناموں سے مخاطب کرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے قول و فعل کو نبھایا۔ میری بیٹیوں سے بھی بڑھ کر اس نے خدمت کی۔ میرا بیٹا بھی اسے پا کر خوش تھا۔ میرے شوہر بھی اس سے راضی تھے، وہ بھی اس کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آتے۔ اس سب میں اس کا اپنا ہی کمال تھا، اس کی بہت محنت شامل تھی۔ اس نے واقعی ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں اس کی جتنی تعریف کرتی اتنی کم تھی۔ میرے محلے دار، میرے رشتہ دار، ہر کوئی اس کے گن گا رہا تھا، لیکن کبھی کبھار اس سے کچھ ایسی حرکتیں بھی سرزد ہوتی
جس سے کچھ غیر معمولی محسوس ہوتا، جیسے کبھی کبھار وہ تمام کپڑے جو 4 گھنٹوں میں دھلتے تھے آدھے گھنٹے میں دھو کر فارغ ہو جاتی، کبھی کبھی پورا بیڈ ہی اٹھا لیتی تھی۔ میرے بیٹے اکثر اس کی اتنی سپیڈ دیکھ کر کہتے کہ بھابھی آپ تو سپر ویمن ہیں۔ وہ مسکرا دیتی، لیکن میں اسے ٹوکتی رہتی تھی کہ وہ اس بات کا خاص دھیان رکھا کرے۔ انہی دنوں ہمارے گاؤں میں کچھ خطرناک سانپ آنا شروع ہو گئے۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے ڈھسنا شروع کر دیا۔ 3 سے 4 لوگوں کی موت ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سختی سے تاکید کی کہ وہ سانپ اور کیڑے مکوڑوں سے بچ کر رہے۔ ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اچانک وہاں ایک سانپ آ گیا۔ وہ بہت زہریلا لگ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو اس سانپ کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس سانپ نے اسے ڈھس لیا۔ میرے بیٹے نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی داتری سے وار کر کے اس سانپ کو مار دیا، لیکن زہر اس کے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ والے کھیتوں میں کام کرتے کچھ لوگوں نے جو اس حال میں پڑے دیکھا تو فوراً اسے اسپتال لے گئے۔ گھر بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ غرض یہ کہ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ ان کے پاس اس خطرناک زہر کا کوئی حل نہیں، لیکن اگر جلد از جلد اس زہر کو نہیں نکالا گیا تو پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ نیلا پڑنا شروع ہو گیا۔ میری بہو کا بہت برا حال تھا۔ وہ بھی رو رو کر بے حال تھی، اللہ سے دعائیں کر رہی تھی وہ میرے بیٹے کو شفا دے۔ میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ میرے شوہر نے بھی اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن ان کی نمدیدہ آنکھیں ان کے دل کا حال بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ میرا بیٹا اب نہیں بچے گا۔ اسی دوران میری بہو غائب ہو گئی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ہم سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی جڑی بوٹی پکڑی ہوئی تھی اور وہ آ گئی۔ اس نے فوراً سانپ کے ڈھسنے کی جگہ پر وہ لگانی شروع کر دی۔ جانے کس قسم کی جڑی بوٹی تھی کہ اس کی مدد سے اس نے آہستہ آہستہ کر کے اس کے پورے جسم سے زہر نکال دیا اور میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ میں اور سارے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ آج تو یوں لگ رہا تھا جیسے میری بہو نے مجھے خرید لیا ہو۔ میں نے 100 نوافل کی منت مانگی تھی، گھر جا کر میں نے وہ ادا کیے۔ میرے شوہر نے دیگ پکوا کر پورے محلے میں بانٹی۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ میری بہو روبینہ نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ سب اسے حکیم کی بیٹی سمجھنا شروع ہو گئے۔ اس نے بہت دفعہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ کوئی حکیم نہیں ہے، بلکہ ایک بار اس کے نانا ابو کو ایسے ہی کسی سانپ نے ڈھس لیا تھا تو کسی نے اس جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ تب سے اس نے اس جڑی بوٹی کا نام یاد رکھا ہوا تھا اور وہ کسی حکیم سے خرید کر لائی تھی۔ کافی عرصے تک یہ بات ہمارے گاؤں میں خوب چرچے میں رہی۔ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی طبیعت خراب تھی، کچھ بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید امید سے ہے، لیکن یقین سے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا اندازہ درست تھا، اس کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ لیکن میں نے یہاں کے کسی دائی یا ڈاکٹر کو چیک کروانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اصلیت کسی کے سامنے آ جائے۔ نہ جانے انہیں یہ معلوم ہی نہ پڑ جائے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ جن زادی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے قبیلے میں یا کسی دائی یا حکیم کو جانتی ہے جو اس کا چیک اپ کر سکے، اگر اسے کسی دوائی کی ضرورت پڑے تو اس کا انتظام کر دے۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک دوست جن زادی حکمت کے پیشے سے وابستہ ہے، ضرورت پڑنے پر وہ اس کی مدد لے گی۔ اس حوالے سے میری پریشانی دور ہو گئی۔ اس نے اپنی دوست جن زادی سے 1-2 بار میری ملاقات بھی کروا دی۔ وہ اپنی دوست کی دی ہوئی دوائی بھی کھاتی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی دی ہوئی جڑی بوٹیوں سے ہمیں فوراً آرام آ جاتا۔ اپنے بیٹے کی اس کے ساتھ شادی کروانے کے بعد مجھے کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی، میرا بیٹا بھی خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہا تھا۔ ہم اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور فساد گھر میں نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ دن بھی آ گیا جب میرے پوتے نے آنکھ کھولی۔ میں نے اپنے گاؤں میں کسی بھی دائی یا ڈاکٹر سے اس کی ڈیلیوری نہیں کروائی، بلکہ اس کی دوست نے سب کچھ کیا۔ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کی شکل دیکھی، بہت خوبصورت تھا، لیکن اس میں کچھ غیر معمولی پن بھی محسوس ہوا، جیسے وہ پلکیں نہیں جھپکا رہا، نہ بہت روتا نہ چیختا، بلکہ صبر کے ساتھ لیٹا رہتا۔ اس کی ماں خود ہی اسے فیڈ کرواتی، ورنہ وہ مانگتا نہیں تھا۔ اتنا صابر بچہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی، لیکن کدھر ڈر بھی لگتا کہ اس بچے کو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو رہا تھا، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس بچے کو دوسروں کے سامنے کرنے سے میں گریز کرتی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ نوٹس کرتے تھے، اس کی حرکتیں دیکھ کر چونک جاتے۔ میں اس کی ماں کو بھی سمجھاتی کہ وہ جس حد تک ممکن ہو اسے لوگوں کے سامنے آنے سے روک دیا کرے۔
لیکن بچوں کو ہم جتنا بھی کنٹرول کر لیں وہ ایک حد تک ہی کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ وہ بہت تیزی سے دیواریں پلانگتا تھا، اتنا تیز دوڑتا کہ اتنا تیز تو کوئی جوان آدمی بھی نہ دوڑ سکے۔ وہ بہت جلدی چیزوں کو پک کرتا۔ اس کی عمر اس وقت 5 برس تھی، لیکن اسے بہت ساری چیزیں یاد تھی جو کہ اس کم عمر بچوں کو عام طور پر ایسی یاد نہیں ہوتی۔ اسکول میں بھی وہ بہت جلدی لکھ لیتا، تمام بچے بھی کام کر رہے ہوتے اور وہ فارغ ہو جاتا۔ اس کے استاد بھی حیران ہوتے۔ اتنی غیر معمولی ذہانت والا بچہ انہوں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کی صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اب اس کی عمر 12 سال ہو چکی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، لیکن اس کی ماں اسے خود سے دور کرنے پر راضی نہیں۔ ویسے بھی کچھ عرصہ پہلے ہی میری بہو کے خاندان والوں نے اس کے ساتھ صلح کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ جنات کا خاندان پہلے اپنی ہی بیٹی کو قبول کرنے پر راضی نہیں تھا، اب اچانک سے وہ کیوں اس کے ساتھ صلح کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بہو سے کسی قسم کا تعلق رکھے۔ میں نے بہو کو سمجھایا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی مفاد ہو، لیکن اس کا دل اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ ان سے تعلقات بحال کر لے۔ اسے ان پر بھروسہ تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کے گھر والے اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگتا تھا۔ اس نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے بیٹے سے بھی خفا رہنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اب اس کے خاندان والے یہاں آنا شروع کریں گے تو میں گھر والوں کو کیا کہوں گی، کیونکہ میں نے سب کو یہی بتایا ہے کہ تم یتیم ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں ان سب سے کہہ دوں گی کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، بس آپ مجھے ان سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی تھی، ہمیشہ میرا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی ہم سے خوش رہے، ہم بھی اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ میں اسے تکلیف سے بچانا ہی تو چاہ رہی تھی، لیکن شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر یقین کر رہی تھی جس کا اسے بعد میں نقصان ہونا تھا۔ اس کا دل رکھنے کی خاطر میں نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے میں یہ بات سمجھتی تھی کہ کوئی بھی مخلوق کو اسے اپنے خاندان سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر والوں نے ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ میں ان کے پاس زیادہ نہیں بیٹھتی تھی کیونکہ مجھے وہ بالکل عجیب محسوس ہوتے۔ مجھے ان لوگوں کا آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کے آتے ہی مجھے گھر میں کچھ نیگیٹو انرجی محسوس ہوتی۔ میرے بیٹے کو ایسے دیکھتے جیسے نظروں ہی نظروں میں اسے کھا جائیں گے۔ میرے پوتے سے ان کی نظریں نہیں ہٹتی تھی، وہ بھی ان کی طرف کھنچا چلا جاتا۔ میں نے دیکھا تھا اور محسوس بھی کیا تھا کہ اپنے ننیال والوں کے آنے سے اس کی خوشی بڑھ جاتی۔ وہ ان کے ساتھ بہت خوش رہتا، لیکن میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے ان کے پاس جانے سے روک دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں کو یہ بات بہت بری لگتی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل میں میرے خلاف بغض پال لیتی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنے گھر میں سکون بہت پیارا تھا۔ لڑائی اور جھگڑے سے میں ہمیشہ سے ہی دور بھاگتی۔ ایک دن وہ لوگ میری بہو اور پوتے سے ملنے آئے۔ میری بہو کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر نکلی، اس کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں گئی تو اسے وہاں نہ اپنا بیٹا نظر آیا اور نہ ہی اس کے گھر والے نظر آئے۔ وہ اسے لے کر غائب ہو چکے تھے۔ میں اور میری بہو نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے سمجھا بھی چکی تھی کہ وہ ان کا یہاں پر آنا بند کرے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اس کے بیٹے کو کیوں لے کر گئے جبکہ وہ تو پہلے ہی آگ کر چکے ہیں اسے۔ اب اس سے کیا مفاد پڑ گیا؟ مجھے میری بہو نے بتایا کہ اس کا بیٹا جنات اور انسان کا ملاپ ہے۔ ایسے لڑکے دونوں خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ انہیں لے جا کر ان کی تربیت اپنے مطابق کر کے انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے قبیلوں کے ساتھ دشمنی کی صورت میں ایسے بچے بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ذہانت کے مقابلے جیت جاتے ہیں، جن جتنی مرضی طاقتور ہوں، مگر عقل میں انسان سے پیچھے ہوتے ہیں۔ میں اب گھر میں کسی کو کیا بتاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے کو بھی اس کی گمشدگی کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت ناراض ہو رہا تھا۔ میری بہو کہنے لگی کہ ہم اسے اجازت دیں کہ وہ خود جا کر اسے لے آتی ہے۔ میرا بیٹا کہنے لگا وہ جیسے مرضی اس کا بچہ واپس لے کر آئے، ورنہ وہ 1 منٹ میں اسے گھر سے باہر نکال دے گا۔ مجھے بھی اپنا پوتا بہت پیارا تھا۔ کہتے ہیں کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔ وہ ہم سے اجازت لے کر چلی گئی۔ میں دن رات پوتے کی واپسی کی دعائیں کرتی رہتی۔
اپنے شوہر اور دوسرے بیٹوں کو میں نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر بیٹے کو لے کر کچھ دن کے لیے رہنے گئی ہیں، لیکن یہ بہانہ بھی دونوں کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ میری بہو کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا بیٹا بہت پریشان رہنے لگا، سارا دن گھر سے باہر رہتا، اپنے بیٹے اور بیوی کو یاد کر کے وہ دن رات مر رہا تھا۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ادھر بہو کی بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں بھی الٹی سیدھی چیزیں ہونے لگی۔ جنات ہم لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے پوتے کو چھوڑ دوں، اس کے پیچھے نہ ہوں۔ میرے بیٹے کو مختلف روپ میں آ کر ڈراتے، مارنے کی دھمکیاں دیتے۔ کبھی گھر میں لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں آتی، کبھی سائے چلتے نظر آتے۔ ایسا صرف میرے بیٹے اور میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ میرے شوہر اور باقی دونوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، نہ ہی انہیں کوئی تنگ کرتا تھا۔ ایک دن میں سو رہی تھی کہ اچانک کسی نے سوتے میں میرا گلا دبا دیا۔ میں بہت تڑپی، بہت شور مچایا، لیکن جو چیز بھی میرا گلا دبا رہی تھی اس نے مجھے گردن سے اوپر اٹھا لیا۔ جو ہی فجر کی اذان کی آواز آئی تو میری جان چھوٹی، اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک خواب تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے حقیقت ہو۔ میرا گلا حقیقت میں بھی درد کر رہا تھا۔ میں نے شیشے میں اپنا گلا چادر کے پیچھے کر کے دیکھا، وہاں سرخ انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ میں بہت خوفزدہ تھی، اس صورتحال سے نکلنے کی کوئی ترکیب نہیں مل رہی تھی۔ میں پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس مصیبت کو گلے لگا لیا، اب کیسے اس سے باہر نکلیں گے۔ میری بہو کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب تھی، وہ بھی ان کے ساتھ نہ مل گئی ہو۔ ایسے بہت سارے وہم مجھے ستا رہے تھے۔ میرا بیٹا بھی عجیب خپتی ہو رہا تھا، نہ جانے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا، کبھی ہنستا کبھی روتا۔ گھر میں باقی سب اس کی حالت دیکھ کر فکر مند دکھائی دیتے۔ میرے شوہر بھی پوچھنے لگے، بہو کیوں نہیں آئی اب تک؟ پہلے تو کبھی رکنے نہیں گئی، اب کیا ہو گیا؟ اسے کہو آ جائے، نہیں تو میں اسے ایڈریس دو، وہ خود ہی جا کر لے آتا ہوں۔ اس کا شوہر بھی ٹھیک نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ شوہر اور گھر کا خیال رکھے۔ میرے بہانے بھی اب ختم ہو رہے تھے، ان سے میں کب تک جھوٹ بولتی۔ اب تو وہ باقاعدہ غصہ کرنے لگے تھے، انہیں شک ہو رہا تھا کہ میں ان سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ میں نے بلاخر سب سچ بتا دیا۔ سچ سننے کے بعد وہ بہت غصہ ہوئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے چھپ کر ایسا کر سکتی ہوں۔ مجھ سے تو وہ پہلے ہی کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتے تھے، مگر اب تو اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے۔ ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے صاف نفرت نظر آتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت مجھ سے ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی تھی، اب شوہر کی نفرت بھی برداشت سے باہر تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں۔ غیر ماورائی مخلوق کا تنگ کرنا بھی ساتھ ساتھ ہی تھا۔ میں روز اللہ کا کلام پڑھتی، صدقہ خیرات کرتی، لیکن کچھ فائدہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری بہو واپس آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کا بیٹا کسی ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں اس کا جانا ممکن نہیں۔ اس نے بہت کوشش کی ہے لیکن اب تک رسائی نہیں کر سکی۔ وہ بہت رو رہی تھی، اس کی حالت بہت خستہ تھی۔ میں بھی اس کی صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ سکتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی اس کے آنے کا پتہ چلا تو ان کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل چکا تھا۔ وہ ہم دونوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ میرا بیٹا اپنی بیوی کو دیکھ کر بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کا ذہنی توازن بری طرح سے متاثر ہو چکا تھا۔ میں اس کا علاج کروانا چاہتی تھی لیکن میرے شوہر اسے کہیں بھیجنے پر راضی نہیں تھے، نہ ہی انہیں مجھ پر اور میری بہو پر بھروسہ تھا۔ ان کا بس چلتا تو ہم دونوں کو جان سے مار دیتے۔ میری جن ذاتی بہو اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھ کر صدمے میں جا رہی تھی۔ بیٹے کی گمشدگی کا غم اور خاندان کی دھوکے بازی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اب تو محلے والے بھی پوتے کا پوچھتے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ اسے ہم دوسرے شہر تعلیم کے لیے بھیج چکے ہیں، اس لیے نظر نہیں آتا۔ اس کے بارے میں سبھی متجسس رہتے تھے کیونکہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ ایسا بچہ پورے گاؤں میں کہیں نہیں تھا۔ اس کے استاد اور دوست بھی کہتے کہ کیا وہ گھر میں ملنے بھی نہیں آتا۔ ان کے سوالوں سے میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں نے مشکل سے شوہر کو راضی کیا کہ ہم لوگوں کو اپنے بیٹے کو علاج کے لیے شہر لے جانا چاہیے۔ ان کو ساتھ لے کر شہر کے سب سے بہترین ہسپتال میں اس کا علاج کروانا شروع کیا۔ ہر ہفتے ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ نیند میں چل رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ باہر نکلنے لگا۔ میں فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ میرے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔
میری آوازیں دینے پر بھی وہ نہیں رکا۔ چلتے چلتے کھیتوں میں پہنچا۔ وہاں سے وہ اس قبرستان کے پاس چلا گیا۔ ابھی وہ قبرستان کے اندر داخل نہیں ہوا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا لیکن وہ نیند سے نہیں جاگا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا۔ اچانک وہ قبرستان کے اندر داخل ہوا اور قبر کے پاس جا کر اس کے اوپر لیٹ گیا۔ جب میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہم لوگ اس لڑکے کا پیچھا چھوڑ دیں، وہ اسے ہمیں واپس نہیں لوٹائیں گے، وہ ان کا ہو چکا ہے۔ الفاظ ادا کرتے وہ چل پڑا اور واپس گھر پہنچا اور سیدھا چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ سب میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے آشیانے کو کس کی نظر کھا گئی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دکھ اور تکلیف میں اگر کوئی یاد آتا ہے تو وہ رب ہی ہے۔ جب اس نے اتنی نعمتیں دی تھی تو تب بھی اس کا شکر ادا کرنا بنتا تھا۔ اب جب آزمائش آئی ہے تو مجھے صبر کرنا چاہیے۔ میں بہت دیر تک رب کے حضور سجدہ ریز رہی۔ دل ہلکا ہو گیا تو میں اٹھ گئی۔ صبح میرے بیٹے کی حالت پہلے سے بہتر تھی، وہ کچھ نارمل تھا۔ اس کی بیوی کے واپس آنے سے اس کی طبیعت میں بدلاؤ آ رہا تھا، لیکن ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کی یاد میں بہت تڑپ رہے تھے۔ میری جنزادی بہو کا خاندان ہمارا بچہ تو ساتھ لے گیا، لیکن ہمارے گھر میں بھی اپنی الٹی سیدھی حرکات سے باز نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں سائے چلتے رہتے، عجیب شور و غل برپا رہتا۔ مجھے ایسی آوازیں آتی جیسے کوئی بیان کر رہا ہو، بار بار یوں لگتا جیسے کوئی آواز دے رہا ہو۔ میں چونک جاتی، سب سے پوچھتی کہ مجھے کس نے بلایا ہے۔ سب انکار کر دیتے، ہم نے تو کوئی آواز نہیں دی۔ ایک دن میری جنزادی بہو کہنے لگی کہ وہ دوبارہ بیٹے کی تلاش میں جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، کوہ کاف کا ایک علاقہ ایسا ہے جہاں کچھ خاص بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہت طاقتور جنات اس کی حفاظت پر مامور ہیں تاکہ کوئی غیر متعلقہ جن اندر نہ جا سکے۔ جو ایسا کرے اس کے قوانین کے تحت اسے بہت سخت سزا ملتی ہے۔ میں نے ایسی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو لینے گئی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں بیٹے کو لینے خاندان کے پاس گئی، انہیں کہا کہ میرا بیٹا واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ان کا ہو چکا ہے، وہ مجھے مردہ حالت میں ملے گا۔ اگر میں واپس لے کر بھی جاؤں گی تو وہ اسے واپس لیں گے یا مار ڈالیں گے۔ لیکن میں نے زور ڈالا، ان سے لڑائی جھگڑا کیا، ہر طرح سے دباؤ ڈالا، مگر وہ نہیں مانے۔ میں نے اس جگہ کا پتہ لگوایا جہاں میرے بیٹے کو رکھا تھا۔ میں وہاں گئی مگر پکڑی گئی۔ انہوں نے مجھے ایک مدت کے لیے قید کر دیا، تبھی میں گھر نہیں آ سکی۔ میری سزا مکمل ہو گئی تو گھر واپس آئی کیونکہ مجھے دوبارہ ہمت بحال کر کے بچے کو واپس لانا تھا۔ میں نے ہار نہیں مانی، میں اندر ہی اندر بچے کو واپس لانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ اس کے لیے زندہ رہنا ضروری تھا۔ ایک ماں ہار کیسے مان سکتی ہے؟ میں ہر صورت بیٹے کو واپس لا کر ہی رہوں گی۔ مجھے اپنے شوہر کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو واپس دیکھ کر اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارے گھر میں سب کچھ پہلے کی طرح پرسکون اور اچھا ہوگا۔ آپ میرا ساتھ دیں، میرے لیے دعا کریں، اگر ممکن ہو تو۔ کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتی ہیں جو جنات سے مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو؟ میرے علم میں تو ایسا کوئی انسان نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھے کہے تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کر سکتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ضرور کسی کو ڈھونڈوں، کیونکہ جتنی جلدی ہم اپنے بیٹے کو واپس لانا چاہتے ہیں، ہمیں اتنی جلدی اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے جاننے والوں کے تھرو ایسے انسان کی تلاش شروع کر دی، لیکن اب تک اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہاں میری جنزادی بہو اپنی بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح اپنے بیٹے کو بازیاب کر سکے، لیکن میری کوشش ابھی رنگ نہیں لا رہی تھی۔ میں اللہ سے دن رات دعا کر رہی تھی کہ وہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے، ہم اپنے بچے کو گھر واپس لا سکیں۔ ایک دن میں بازار جا رہی تھی کہ اچانک مجھے وہاں ایک فقیر ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جس مشکل اور پریشانی کا شکار ہوں، میں جلد ہی اس سے نکلنے والی ہوں۔ جب میں اس مشکل سے نکل آؤں تو اپنے پوتے کو اسلام کے لیے وقف کر دوں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کیسے یہ سب جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو چھوڑ دوں، بس جب میرا پوتا گھر واپس آئے گا تو میں اسے دین کی تعلیم دوں، اس کی صلاحیتوں کو امت مسلمہ کی بہتری کے لیے استعمال کروں۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ بس وہ دعا کریں میں جلد ہی اپنے پوتے کو دوبارہ زندہ حالت میں دیکھ سکوں۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے تھے۔ اگلے ہی دن مجھے اپنی ہی ایک جاننے والی کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے ایک بزرگ کا پتہ بتایا۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچی
اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے، لیکن ہم سب گھر والوں کو بھی ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے وہ کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انسان جنات سے کہیں زیادہ عقل میں آگے ہیں۔ جنات کے پاس جتنی مرضی طاقت ہو، لیکن پھر بھی وہ انسان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہو کو بھی ان کے پاس لے کر آؤں۔ میں اس سے اگلے ہی دن اپنی بہو کو لے کر ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے میری جنزادی بہو کو کہا کہ جب میرا پوتا واپس آ جائے گھر تو وہ اپنے خاندان سے دوبارہ کبھی بھی تعلق رکھنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ وہ اسے دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ جنہوں نے صرف دانت ٹوٹنے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا تھا، وہ اس سے دوبارہ تعلق بغیر کسی مفاد کے بحال کریں گے۔ وہ بہت زیادہ پشیمان تھے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کسی پر بھی اپنے بیٹے کے معاملے میں بھروسہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ واپس اپنے خاندان کے پاس جائے اور انہیں کہے کہ وہ دوبارہ ان کے ساتھ کچھ دن وہیں رہنا چاہتی ہے، اور ان سے کہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ایک آخری بار ملنا چاہتی ہے۔ اس کی اس خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ وہ دوبارہ کبھی اسے حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے گی، بلکہ اس سے دستبرداری کا اعلان کرتی ہے۔ ملنے کے بہانے وہ وہاں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں آ جائے، اس کے بعد وہ سب سنبھال لیں گے۔ اس نے ان کی بات مان کر وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے اپنے خاندان کے سامنے اس بات کو رکھا، پہلے تو وہ نہیں مانے، لیکن اس نے کسی طرح سے ان کو منا لیا۔ انہوں نے بچے کو وہاں سے منگوایا اور اس سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے بیٹے سے مل سکتی ہے۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی، لیکن انہیں اس بات پر یقین تھا کہ میری بہو جنزادی ان کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اپنے قول اور فعل کی پکی تھی۔ اس نے ایسا پہلے کبھی ان کے ساتھ نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میری بہو جنزادی کو اپنا بیٹا واپس چاہیے تھا۔ اصل میں تو وہ اس کی اولاد تھا، اور ان لوگوں نے اس کی اجازت اور مرضی کے بنا اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے بیٹے اور خود کو اکیلے پایا تو فوراً اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گئی اور ان بزرگ کے پاس آ پہنچی۔ ان بزرگ نے کہا کہ اب وہ اسے یہاں ان کے پاس چھوڑ دے۔ میرا پوتا بھی بہت سہما ہوا لگ رہا تھا۔ وہ بہت عرصے سے اپنے ماں اور باپ سے الگ تھا۔ وہ ماں کے ساتھ یوں چپکا ہوا تھا جیسے سالوں سے نہ ملا ہو۔ میں بھی اسے دیکھ کر بہت جذباتی ہو گئی۔ کتنی دیر تک اسے گلے لگائے رکھا۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اسے یہاں سے چھوڑ کر جاؤں، لیکن ہم لوگوں کو ان کا بندوبست کرنا تھا، ورنہ وہ دوبارہ اسے لے کر چلے جاتے، اور ہو سکتا تھا کہ ہم لوگوں کو بھی جان سے مار دیتے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی انفارم کرنے کا سوچا، لیکن مجھے انہوں نے منع کر دیا۔ ان بزرگ کو سب میاں جی کہتے تھے۔ بہت سارے جنات ان کے تابع تھے، اور شیطانی جنات انہیں دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جاتے۔ جب جنات کو پتہ چلا کہ میری جنزادی بہو اپنے بیٹے کو لے کر غائب ہو چکی ہے، وہ تو غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت تنگ کرنا شروع ہو گئے۔ بہت سارے کتے ہمارے صحن میں آ جاتے۔ وہ ہم لوگوں کو گھورتے رہتے۔ ہم گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو وہ بھونکنا شروع کر دیتے۔ ان کا سائز بھی بہت بڑا تھا، دکھنے میں بھی وہ بہت خطرناک ہوتے۔ میاں جی نے جنات کے شہنشاہ کو بلایا اور اس کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ وہ کہنے لگا، یہ بچہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اسے ہمیں واپس کر دیں۔ میاں جی کہنے لگے، یہ بچہ اپنے باپ کی نسبت سے انسانی خصوصیات کا زیادہ حامل ہے، تو یہ انسان کا بچہ ہی گنا جائے گا۔ بچے کو اس کے خاندان سے دور کرنا ویسے بھی بہت غلط بات ہے۔ وہ تو شروع سے ہی انسانوں کے درمیان پلا بڑا ہے، اس لیے اسے واپس کر دیا جائے۔ شہنشاہ جنات کے تعلقات میاں جی کے ساتھ کافی دیرینہ تھے۔ وہ مان گئے۔ میاں جی نے انہیں منا لیا۔ میری بہو جنزادی کے خاندان کو شہنشاہ جنات نے بلا کر منع کر دیا کہ وہ ہم لوگوں کو اب تنگ نہ کریں، اور نہ ہی اس بچے کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارا معاملہ یوں حل ہو گیا تھا، اور ہمارا بچہ گھر واپس آ گیا۔ میرا بیٹا بھی اپنے بچے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی رونق آ گئی، لیکن میرے شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے پوتے کو پا کر وہ بھی خوش تھے۔ پورے گاؤں میں اس کے آنے کی خبر پھیل گئی کہ وہ شہر سے گاؤں ملنے آیا ہے۔
ہم نے اسے سمجھایا وہ کسی کو بھی اپنے اغوا کا نہ بتائے۔ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ اس نے میرے گھر کی خوشیاں مجھے واپس لوٹا دی اور مجھے یقین تھا کہ میرے شوہر کا رویہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ساری زندگی اسی امید کے سہارے گزارتی تھی، شاید آگے بھی اسی امید نے زندہ رکھنا تھا۔